کہ اگر زمین بھی اور آسمان بھی بارش برسانا بند کر دے تو مجھے پھر بھی اپنے رزق کے بارے میں پریشانی نہیں ہے، کیوں کہ میرا رزق دینے والا اللہ ہے، مجھے روزی دینے والا اللہ ہے، اس لیے مجھے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کی مجلس کے اندر ہم چند باتیں عرض کریں گے جو ہماری بیٹیاں بہنیں دل کے کانوں سے سنیں، دھیان سے سنیں، اور اگر ممکن ہو سکے تو اس کو اپنے موبائل میں ریکارڈ کریں یا اپنے پاس لکھ لیں، انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو نفع دیں گی۔ اب آپ دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر اگر تھوڑا سا اتار چڑھاؤ ہو جائے پریشان ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہوا ہے اور ہمارا رزق کسی نے باندھ دیا ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ رزق دینے والی ذات رب کریم کی ذات ہے۔ میری بیٹیوں میری بہنوں، اللہ رب العزت اگر کسی کو رزق دینا چاہے تو کون ایسا ہے کہ جو رزق کو بند کر دے، کہے جی میں اللہ دینا چاہتا ہے اور وہ کہے میں نہیں پہنچنے دوں گا، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے کبھی بھی اپنے ذہنوں کے اندر ایسی باتوں کو ہم نہ لائیں کہ جس کے یہ تاثر پیدا ہو کہ جی ہمارا رزق کسی نے معاذ اللہ باندھ دیا ہے۔ جی ہاں، اگر اللہ رب العزت روزی دینا چاہ رہے ہوں تو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے اور کہے اللہ تو دے اور وہ کہے میں نہیں دینے دیتا۔ اللہ سے بڑی کوئی ذات ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میری بیٹیوں میری بہنوں، آج کی باتوں کو ہم ذرا دھیان سے سنیں اور دل کے کانوں کے ساتھ سنیں، امید ہے فائدہ ہوگا۔ ہم جن چیزوں کو جادو سمجھ رہی ہوتی ہیں، ذرا ہم سنیں کہ ہماری وجہ کیا ہوتی ہے، رزق کو بند ہونے کی، تنگی آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ وہ جادو نہیں ہوتا ہے، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے اپنے زندگی کے اعمال ہوتے ہیں، اور ایسے اعمال ہم کر بیٹھتی ہیں، ہمارے گھروں کے مرد کر بیٹھتے ہیں، عورتیں کر بیٹھتی ہیں، کہ پھر ان اعمال کی وجہ سے پریشانیاں اتر آتی ہیں، تو پھر ہم یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ تو اب ہم اسے سنیں اور پھر ہم سمجھیں اور سوچیں کیا وہ اعمال ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے؟ اگر تو ہمارے اپنے اندر وہ اعمال موجود ہیں تو ہم ان اعمال کو اپنی زندگی سے ختم کر دیں، وہ کام اپنی زندگی سے نکال دیں، اپنے گھروں سے ختم کر دیں، اپنے گھر کے مردوں کو سمجھائیں، اپنے بیٹوں کو سمجھائیں، اپنے والد کو سمجھائیں، اپنے خامن کو سمجھائیں کہ یہ باتیں اصل ہیں، اگر یہ ہماری زندگی میں ہے تو ہم ان کو ختم کر دیں۔ میری بیٹیوں، ان باتوں کو اپنی زندگیوں سے آپ ختم کر دیں، رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کھول دے گا۔ تو ان میں سے جو پہلی چیز ہے علماء نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں جس سے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ان میں پہلی چیز ہے، آپ اندازہ کریں کہ جوتے پہن کے کھانا کھانا یہ تو ہر گھر میں ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے، ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے، کوئی ایسا گھر نہیں ہے، ہمیں ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ جوتا پہن کے اگر ہم روٹی کھا رہی ہوں گی، اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوں گی، بیٹے کھا رہے ہوں گے، تو اس سے ہوگا کیا؟ رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ بند فرما دیتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ جوتے پہن کے روٹی کھانا، کھانا کھانا، اس سے رزق کے دروازہ بند ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلی بات سنو، اور وہ تو ہر گھر میں ہوتی ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے، کیا چھوٹا کیا بڑا، ہر کوئی یہ عمل کرتا ہے، احتیاط نہیں کرتے۔ وہ سنیے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے بیت الخلاء کے اندر ننگے سر چلے جانا۔ کیا مرد کیا عورتیں
ننگے سر واش روم میں چلی جاتی ہیں، بیت الخلاء میں چلی جاتی ہیں اور پھر کہتی ہیں جی ہمیں کسی نے کچھ کر دیا ہوا ہے۔ میری بیٹی، میری بہن، آپ کو کسی نے کچھ نہیں کیا، آپ نے خود اپنے ساتھ کچھ کر لیا ہوا ہے۔ ننگے سر چلی جاتی ہیں، اور ہم نے تو دیکھا ہے عورتیں گھروں میں باہر تو بڑی مشکل کے ساتھ سر پہ دوپٹہ رکھتی ہیں، ورنہ تو باہر بھی کئی ایسی ہوتی ہیں جو ننگے سر بال بکھیرے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر رہی ہوتی ہیں۔ چاہے جائے کہ وہ گھر کے اندر سر پہ دوپٹہ رکھیں، کوئی بھی نہیں رکھتی ہیں، ننگے سر گھر میں پھر رہی ہوتی ہیں۔ باپ بھی بیٹھا ہوتا ہے، بھائی بھی موجود ہوتے ہیں، خامد بھی ہوتا ہے، گھر کے بڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن عورتیں سر پہ دوپٹہ لینا پسند ہی نہیں کرتی ہیں۔ جی ہاں، اور پھر اسی طرح واش روم میں چلی جاتی ہیں، باندھ دیا ہے۔ میری بیٹی، اعمال ہم پورے کریں اور پھر ہم کہیں جی باندھ کسی نے دیا ہے، کسی نے نہیں باندھا ہے، ہم نے خود باندھا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں دوسرا عمل جس سے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ بیت الخلاء کے اندر ننگے سر چلے جانا۔ اب آج کے بعد میری بیٹی، آپ عہد کرو، ارادہ کرو کہ میں آج کے بعد ننگے سر نہ خود بیت الخلاء میں جاؤں گی، نہ ہی اپنے خامد کو جانے دوں گی، نہ اپنے بچوں کو جانے دوں گی، نہ اپنے بھائی کو جانے دوں گی، نہ اپنے باپ کو جانے دوں گی، نہ اپنی بیٹی کو جانے دوں گی، کسی کو بھی نہیں جانے دوں گی۔ جی ہاں، اور پھر دیکھیے یہ تو ہو گئی دوسری بات، اور تیسری بات سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء کے اندر جا کے باتیں کرنا۔ اب آپ دیکھ عورتیں نہا بھی رہی ہوتی ہیں اور پھر باتیں بھی باہر بیٹی کو پکار رہی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ باتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ کئی مرد ایسے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہ فون ان کو کر لیا جائے تو فون اٹھا کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں یار میں واش روم میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہماری کتنی بے حسی ہے کہ ہم بیت الخلاء کے اندر ننگی حالت میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر بعض نوجوانوں کو تو ہم نے دیکھا کہ وہ غیر محرم عورتوں سے باتیں کرتے ہیں اور سہارا واش روم کا لے لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ لوگ یہ سب گھر والے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ بچہ یہ بچی واش روم میں گیا ہوا ہے، یہ واش روم میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ پیشاب کرنے گئی ہوئی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ فون پر کسی سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کریں کیسی غفلت بھری ہماری زندگی ہے کہ ہم واش روم میں بیٹھ کے غیروں سے باتیں کرتی ہیں اور پھر ہم یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہوا ہے۔ میری بیٹی، ہم نے خود ہی بہت کچھ اپنے لیے کر دیا ہوا ہے، کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، اور میں تو کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ مجھے تو لگتا ہے آج کل شیطان بھی ویسے فارغ بیٹھا ہو، ضرورت نہیں ہے، انسان خود ہی اپنے لیے بہت کچھ کر لیتے ہیں، بہت کچھ خود ہی کر لیتے ہیں، اس کو کیا کرنے کی ضرورت پڑی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں میری بیٹی، پہلی بات کیا ہے؟ جوتا پہن کے کھانا کھانا۔ دوسری بات کیا ہے؟ بیت الخلاء کے اندر ننگے سر چلے جانا۔ تیسری بات کیا ہے؟ بیت الخلاء کے اندر بیٹھ کے باتیں کرنا۔ اور پھر چوتھی چیز کیا ہے؟ اور وہ بھی ہر گھر کا مسئلہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ذرا سنیے، وہ بھی ہر گھر کی خاص طور پہ عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے مہمان کے آنے پر تنگی محسوس کرنا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ہوتا کیا ہے؟ عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، مہمان آ جاتا ہے تو اب اگر ایک دن دو دن اس کا ارادہ بن گیا رہنے کے لیے تو اور تنگ پڑ جاتی ہے۔ میری بیٹی، اب آپ تو سنیے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے تو کہہ لیا نا کہ میں یہ جانے کا نام نہیں لے رہا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اچھا تجھے اگر مہمان پسند نہیں ہے تو پھر مجھے بھی تیرا گھر پسند نہیں ہے، مجھے بھی پھر تیرا گھر پسند نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو بندہ جو ہے اللہ اس کے رسول اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو
اس کو چاہیے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ اپنے مہمان کی عزت کیا کرے، وہ اپنے مہمان کی عزت کیا کرے۔ بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو گھر کے افراد مہمان آ جائے اور اس مہمان کو اس کی مرضی کے زیادہ مرغوب ہے اور وہ گھر والے وہی چیز پکا کے اس کو کھلا دیں، اس کھلانے پر رب کریم ان پر رزق کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں، اور ایسے گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بھی بنا دیتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کتنی بڑی نعمت ملتی ہے مہمان کی مہمان نوازی کرنے کے اوپر، سبحان اللہ، اور پھر جو اس کی مرضی کا کھانا ہو وہ اس کو کھلانے پر کتنے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتی ہیں، ہم تنگی محسوس کرتی ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہم نے ایک کتاب میں پڑھا، وہ آتا ہے کہ دو میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ جب جھگڑا ہو گیا تو اللہ کی شان، تھوڑی دیر کے بعد اس بندے کے دوست گھر میں آگئے، مہمان آگئے۔ جب مہمان گھر میں آئے تو اب کیا ہوا ہے، وہ اس نے آ کے کہا کہ اللہ کی بندی میرے دوست آئے ہیں، مہمان کہا دو، آپ کی مہربانی ہے۔ تو بعض بیویاں بھی بڑی جھگڑالو قسم کی ہوتی ہیں، جی ہاں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اپنے خامد کی عزت کیسے کرنی ہوتی ہے اور گھر کو کیسے چلانا ہوتا ہے، بالکل ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، اب کیا ہوتا ہے، اس نے کہا نہیں، میں جس طرح تو بھی خاک میں جا اور تیرا مہمان بھی خاک میں جائے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ تیری نہ تیرے مہمان کی کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اب میری بیٹیوں، میری بہنوں، وہ بیچارہ خامد کیا کر سکتا ہے، بیچارے مجبور ہوتے ہیں، زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کیا ہوا ہے، اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے، یہ نہیں کر کے دیتی تو مہمان کے سامنے تو کچھ عزت رکھنی ہے۔ وہ ہمسایوں کے گھر میں چلا گیا، دستک دی ہے، کہا میری بہن، میرے مہمان آ گئے ہیں، میری بیوی بیمار ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بیچارہ کیا کر سکتا ہے، بہانے ہی کرنے ہوتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں۔ کہتا ہے میری بیوی بیمار ہے، اگر آپ کھانا تیار کر دیں تو بڑی آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس نے کہا بھائی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا مہمان ہمارا مہمان ہے، میں آپ کے مہمان کے لیے کھانا تیار کر دیتی ہوں۔ اب جو تھوڑی دیر گزر گئی، اللہ کی شان، اس عورت کے جو ہے اللہ اکبر، وہ خامد گھر میں کسی کام کی غرض سے اندر آ گیا، بیٹھک سے اٹھ کے اندر آ گیا۔ جب خامد اندر آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ بیوی بیٹھی رو رہی ہے، بیوی بیٹھی رو رہی ہے۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، پہلے میری بےعزتی کروا دی، اب نیا چکر چلا رہی ہے، بیٹھی رو رہی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، اب کیا مسئلہ ہے، اب کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا بات ہی ایسی ہے۔ کیا ہوا؟ کہا آپ کو میں نے کھانا پکانے سے جواب دے دیا، تو میں نے تھوڑی دیر بیٹھی رہی، پھر میں نے سوچا کہ چلو لڑائی ہے، ان مہمانوں کا کیا قصور ہے، چلو میں ان کے لیے کھانا پکا دیتی ہوں، روٹی پکا دیتی ہوں۔ کہتی میں اٹھی اور جس برتن میں آٹا رکھا ہوتا ہے، جس مٹی کے اندر آٹا رکھا ہوتا ہے، میں نے کہا میں وہاں سے آٹا لے کے آٹا گھومتی ہوں۔ کہتی میں نے کیا دیکھا کہ ایک سفید ریش بزرگ ہیں جو ہماری اس مٹی میں سے آٹا نکال رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کیوں آٹا نکال رہے ہیں؟ اس نے کہا انہوں نے مجھ سے فرمایا بات یہ ہے کہ یہاں یہ آٹا، یہ رزق اس مہمانوں کا تھا جو آپ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، اب وہ آپ نے جب پکا کے نہیں دیا، آپ کے ہمسائی نے پکا کے دیا، اب یہ میں ان کا رزق لے کے اس کے گھر میں چھوڑ دے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے میری بیٹیوں، میری بہنوں، کبھی بھی تنگی محسوس نہ کرو، کبھی بھی تنگی محسوس نہ کرو، خوشی خوشی مہمان کی خدمت کیا کرو، اس سے اللہ رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ جی ہاں، رزق کی تنگیوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں۔ آپ کر کے تو دیکھیں ان اعمال کو، کبھی اپنی زندگی میں لاگو تو کر کے دیکھیں، پھر دیکھنا اللہ کیسی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے، میں دوہرا اس لیے رہا ہوں تاکہ میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو یہ باتیں یاد ہو جائیں، پلے باندھ لیں اور زندگی میں ان باتوں پر عمل کریں۔ اور یاد رکھو ہماری ان مجالس میں آنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہماری کچھ اصلاح ہو جائے، ہمارے پلے کچھ باتیں پڑ جائیں، تاکہ ہمارے زندگیوں کے رخ سیدھے ہو جائیں، ہمارے گھروں میں برکتیں اتر آئیں۔ تو میری بیٹی، پہلی چیز کیا ہے،
जूता पहन के खाना खाना। अब आप एक मेरे साथ आज वादा कर लें कि जो ये बातें आज सुनेंगी उनको अपनी अपनी जिंदगी में भी हम उनको लाएंगे। जी हाँ, अपने बेटों को, अपने बच्चों को जूता पहन के कोई भी खाना नहीं खाएगा। जी हाँ, और फिर इसी तरह दूसरी बात, बैतुल खला के अंदर आज के बाद ना आप खुद नंगे सर जाएंगी, ना अपने खामिद को जाने देंगी, ना घर के किसी भी फर्द को नंगे सर नहीं आप जाने देंगी। और यही एक और बात भी मेरे दिल में आ रही है, वो भी जरा आप सुन लीजिए। वो बात ये है मेरी बेटियों कि अपनी छोटी बेटियां जो होती हैं, जो अभी बिल्कुल छोटी होती हैं, 2-4 साल जिनकी उम्र होती है, जो कुछ शऊर भी नहीं रख रही होती, लेकिन मेरी बेटियों में आपसे अर्ज करता हूँ, अपनी उन बेटियों को भी सकाफ पहनाया करो, अपनी उन बेटियों को भी अभी से सकाफ पहनाया करो, उनके अभी से कपड़े शरी कपड़े पहनाया करो, पूरा जिस्म उनका ढांपा हुआ हो। कभी भी कोई बेटी, कोई बहन ऐसा लिबास ना अपनी बेटी को पहनाए। वजह क्या है, मैंने चंद दिन पहले, मुझे अभी समझ आ रही ये बातें, हम बचपन से अपने बच्चों की तरबियत नहीं करती हैं, अपने बच्चे बेटियां हो या बेटे हो तरबियत नहीं करती हैं। फिर क्या होता है, फिर बाद में जब परेशानियां खड़ी होती हैं, फिर हम सोचती हैं, परेशान हो जाती हैं, फिर घरों के घर परेशान हो जाते हैं कि ये क्या मामला हो रहा है, ये क्या मामला हो रहा है। तो इसलिए मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अपनी बच्चियों को अभी से आदत आप डालें कि आपकी बेटियां सर पे सकाफ लिया करें, उनको आदत डालें, लिबास पूरा उनको पहनाए। हमें कोई जरूरत नहीं है फैशन करने की, कोई फैशन लेबल बनने की, कोई हमने इनाम नहीं हासिल करने हैं, कोई हमने किसी की वाह की हमें जरूरत नहीं है। याद रखो, जो सादगी में इज्जत होती है वो फैशन में इज्जत नहीं होती है। जी हाँ, और जो खूबसूरती, जो हुस्न, जो सादगी में होता क्या होती है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का कमाल है। ये नबी सलाम की सुन्नत का कमाल है कि जो बंदा भी पगड़ी पहन ले, सफेद लिबास पहन ले, माशाल्लाह बाशरा हो जाए, चेहरे पे दाढ़ी सजा ले, जहां भी चला जाएगा हर बंदा उसको इज्जत की नजर से देखता है। बस में जा रहे हो, वो बंदा बस में सवार हो जाए, गाड़ी में जगह नहीं होती है, नौजवान उठ के जगह दे देते हैं कि हजरत साहब आप बैठ जाए, मैं खड़ा सफर कर लूंगा। ये वजह क्या होती है, ये वो नबी सलाम की सुन्नत की बरकत होती है जो हमने अपनी जिंदगी में लागू की होती है। तो मेरी बेटी तरबियत करो, इंशाल्लाह ये फकीर गाहे बगाहे इन्हीं चीजों पर इंशाल्लाह बयान किया करेगा। इंशाल्लाह आइंदा भी जब बयान होगा तो इंशाल्लाह बताएगा कि मिसाली बेटी हम कैसे बन सकती है, हम मिसाली बेटी कैसे बन सकती है। इंशाल्लाह उसके मुताबिक फकीर अर्ज करेगा इंशाल्लाह। तो दूसरी चीज क्या है, बैतुल खला में नंगे सर चले जाना। तीसरा चीज क्या है, बैतुल खला में बातें करना। चौथी चीज क्या है, मेहमान के आने पर तंगी महसूस करना। और पांचवी चीज सुनो, ये भी हर घर का मसला है, ये भी हर घर का मसला है। वो क्या है, वो ये है कि बगैर हाथ धोए खाना खाना, बगैर हाथ धोए खाना खाना। अब आप मुझे बताओ, मुझे इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसा घर होगा कि जहां इस बात में अमल किया जाता हो, वरना क्या छोटा क्या बड़ा, क्या मर्द क्या औरत खाते हैं, फिर कहते जी हमारा रिज़्क किसी ने बांध दिया है, बंद कर दिया है। मेरी बेटी अमाल हम खुद ऐसे करती हैं और फिर हम कहती हैं कि जी हमारा रिज़्क किसी ने बांध दिया हुआ है। अब आप खुद सोचें, क्या आप घर में हाथ धो के खाना खाती हैं? आप अपने बच्चों को हाथ धुला के खाना खिलाती हैं? क्या आपके खामिद हाथ धो के खाना खाता है? क्या आपके वालिद साहब हाथ धो के खाना खाते हैं? कोई भी नहीं खाता है। ऐसे ही डंगरों की तरह बस बैठ जाते हैं और फिर खाना शुरू कर देते हैं। जिस तरह डंगरों के सामने चारा डाल दिया जाए, वो जो है दबड़ करके खाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह हमारे घरों में भी जो है जानवरों की तरह हम खाना शुरू कर देते हैं और हमें इतना ख्याल भी नहीं होता है कि हम पहले अपने हाथों को धो लें। अच्छा, अगली बात और भी है जो अभी अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाल दिया है, वो सुने। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, क्या उलमा क्या तलबा, वो भी इसमें शामिल हैं।
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے ہاتھ تو پاک ہیں، ہمارے ہاتھ تو پاک ہیں، ہم کھانا کھا لیں گے تو اس میں تو کون سی ایسی بات ہے؟ نہیں، کھانا کھاتے وقت، کھانا جب سامنے ہو، ہاتھ دھو کے کھانا یہ علیحدہ سنت ہے، یہ علیحدہ، یہ باقاعدہ خود ایک سنت عمل ہے۔ ہم جب بھی ہاتھ، ہمارے چاہے ہاتھ پاک ہی کیوں نہ ہو، کھانا کھانے کے لیے ہم جب بھی بیٹھیں پہلے ہاتھوں کو دھوئیں پھر اپنے کھانے کو کھائیں۔ جی ہاں، ہاتھ دھو کے کھانا کھانا یہ باقاعدہ خود ایک سنت عمل ہے۔ تو اس لیے آج کے بعد اپنی زندگی سے اس کمی کو ہم دور کر دیں کہ ہم جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں گی ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں گی۔ اپنے بچوں کو جب بھی کھانا دیں گی ان سے کہیں گی کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ، کو افراد کو یہ کہیں گی کہ آپ ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ۔ یاد رکھو میری بیٹیوں، اگر آپ کی زندگی سنور گئی، آپ کے اعمال سنور گئے، مجھے اللہ سے 100% یقین ہے انشاءاللہ گھروں کے گھر سنور جائیں گے، گھروں کے گھر سنور جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پانچویں چیز کیا ہے؟ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ اور پھر چھٹی چیز بھی سنو، یہ بھی ہر گھر کا مسئلہ ہے، یہ بھی ہر گھر میں یہ عیب موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ کھانے کے برتن کو صاف نہ کرنا، کھانے کے برتن کو صاف نہ کرنا۔ اب ہم کیا کرتی ہیں، گھر میں کھانا ہم اتنا ڈال کے دے دیتی ہیں کہ جناب وہ کھانا بچ جاتا ہے اور پھر وہ اسی طرح ضائع چلا جاتا ہے۔ شادیوں میں چلے جاؤ، ہم نے دیکھا ہے ایک ادم مچ جاتا ہے، ایک ادم مچ جاتا ہے، جس طرح کوئی جھگڑا شروع ہو گیا ہو، جس طرح کوئی جھگڑا شروع ہو گیا ہو، ایسے ماشاءاللہ ٹوٹتی ہیں کھانے کے اوپر کہ جس طرح پتہ نہیں ہے کوئی سال کی بھوکی بیٹھی ہے، پتہ نہیں ہے کوئی سال کی بھوکی آئی ہے جو ابھی ان کو کھانا ملا ہے اور پھر دوبارہ ایک سال ان کو کوئی نہیں ملے گا۔ جی ہاں، ایسے ایسے پلیٹیں بھرتی ہیں، ایسے بھرتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور پھر بعد میں وہی کھانا ضائع کرتی ہے۔ پلیٹیں اسی طرح، پھر تھوڑا سا کتنا بندہ کھا لیتا ہے، تھوڑا سا کھانا کھانا ہوتا ہے پھر بقیہ سارا ضائع چلا جاتا ہے۔ تو میری بیٹیوں، آج کے بعد عہد کرو، اتنا کھانا ہے بس اتنا ڈال کے دے دو، اور پھر کہو جب دوبارہ ضرورت ہو آپ دوبارہ مانگ لینا، آپ دوبارہ لے لینا، لیکن میرے بیٹے، میرے خامد، میرے باپ، میرے بھائی، آپ نے اس برتن کو صاف کرنا ہے، آپ نے اس برتن کو اچھی طرح صاف کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب برتن کو کھانا کھا کے اچھی طرح صاف کر لیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب برتن اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے وہ برتن کھانا کھانے والے کے حق میں دعا کرتا ہے، وہ برتن کھانا کھانے والے کے حق میں دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ اس نے مجھے صاف کیا تو اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے، تو اس کے رزق میں اضافہ فرما دے۔ جی ہاں، اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم برتن میں پڑا ہوا کھانا نہ چھوڑا کرو، کیوں؟ تمہیں کیا معلوم کہ جو تم کھانا لے اسی میں تمہارے لیے برکت رکھی ہو، اسی میں تمہارے لیے برکت رکھی ہو، اور پھر برکت والا لقمہ تم چھوڑ رہے ہو، پھر تمہاری زندگی میں برکت کیسے آئے گی؟ تو اس لیے میری بیٹیوں، میری بہنوں، پانچواں چھٹا عمل کیا ہے کہ پانچواں عمل کیا ہے کہ برتن کو صاف کر کے جو ہے کھانے والے برتن کو اچھی طرح صاف کرنا۔ اور پھر اگلی بات بھی سنو، وہ بھی عجیب معاملہ ہے، وہ بھی اکثر یہ باتیں پائی جاتی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ لوگ بیٹھ جاتے ہیں مسجد کے اندر، نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد وہ فضولیات ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے اگر ہم نے کچھ باتیں کرنی ہے، ہماری مجبوری ہے، ہماری مجبوری ہے، تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ہم جو ہے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، ہم مل جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ تو اول فول ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہوا ہے نوجوان بچے دو دوست آپس میں مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کی جو ہے وہ بس نہ پوچھیں عجیب قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ایک یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، اگلی بات اور بھی سنو، وہ بھی ہر ایک کو پریشانی ہے،
ہر ایک کو پریشانی ہے، ہر ایک میں یہ نقص موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ فقیر کو جھڑک دینا، فقیر کو جھڑک دینا۔ اب عورتیں کیا کرتی ہیں تو اس کو نہیں دیتی ہیں، لیکن کب ساری ماشاءاللہ دے بھی دیتی ہیں۔ ہم ایسے نہیں کہتے، سب کی نفی نہیں کرتے ہیں، کئی عورتیں ماشاءاللہ اچھے دل والی بھی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ، ایک دفعہ ہم ایک جلسے میں تھے تو ماشاءاللہ عورت گیلری میں مستورات تھی، تو وہ حضرت صاحب نے ترغیب دی کہ بھئی اللہ کے راستے میں کچھ چندے کی ضرورت ہے۔ تو ماشاءاللہ وہ عورتیں جو ہے اللہ اکبر، ان کا بھئی اوپر عورتیں ہیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ چندہ دیں۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ماشاءاللہ جو ہے عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں اتار کے گیلری سے نیچے پھینک دی، کئیوں نے اپنی انگوٹھیاں پھینک دی، کئیوں نے اپنے کانوں کے کانٹے پھینک دیے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ جی ہاں ماشاءاللہ، کئی عورتیں بہت اچھے دل والی ہوتی ہیں جو خوشی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہیں، صدقہ اور خیرات کرتی ہیں۔ جی ہاں، ہم آج کل کچھ ہمیں بھی ہمارے مدرسے کے لیے کچھ ضرورت ہے، سبحان اللہ۔ میں آ رہا تھا تو ہمارے مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جا رہے ہیں مستورات میں بیان کریں گے تو آپ وہاں کچھ عورتوں کو ترغیب دیں، شاید کہ وہ بھی کچھ وہاں کچھ حصہ ڈالیں۔ تو میں نے کہا نہیں مولانا صاحب رہنے دیتے ہیں، کیا ضرورت ہے عورتوں کو، لیکن ابھی چونکہ بات آ گئی تو پھر میں نے آپ سے کر دی ہے۔ تو پھر جو جس کے دل میں اللہ جذبہ پیدا کر دے تو وہ کچھ تعاون کر سکتی ہے، چاہے جتنا بھی کرے، چاہے جتنا بھی وہ کر دے، انشاءاللہ اس کا حصہ پڑے گا۔ قربانی میں اصل میں حصہ ڈالنا ہے۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ اور پھر جتنا بھی ڈال دیں گی وہی کافی ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ قربانی کر دیں گے انشاءاللہ۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ فقیر کو جھڑک دینا، فقیر کو جھڑک دینا۔ اللہ، اگلی بات یہ ہے کہ مغرب کے بعد بغیر عذر کے سو جانا، مغرب کے بعد بغیر عذر کے سو جانا، یہ بھی عورتوں میں تو مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ عورتیں تو ماشاءاللہ اس وقت ڈرامہ دیکھتی ہیں، عورتیں اس وقت ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، یہ ان کے سونے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ نوجوان کئی سو جاتے ہیں، نوجوان اس لیے سو جاتے ہیں کہ انہوں نے رات فون پہ باتیں کرنی ہوتی ہیں، اس لیے وہ پھر مغرب سے عشاء کے درمیان سوتے ہیں اور پھر اپنی نیند پوری کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس عمل سے بھی بچنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر سوئیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بند فرما دیتے ہیں۔ اچھا، اور پھر اگلا عمل سنو، وہ تو کیا مرد کیا عورتیں، یہ تو سب میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے فرض نماز کو قضا کر دینا، فرض نماز کو قضا کر دینا۔ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ انہوں نے ڈرامے دیکھنے ہوتے ہیں، نمازوں کی پرواہ نہیں کرتی ہیں۔ جی ہاں، اپنی سہیلیوں سے فون پہ باتیں کرنی ہوتی ہیں، نماز قضا ہوتی ہے، ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر بعد میں بھاگتی ہیں عاملوں کے پاس کہ حضرت صاحب کوئی تعویذ دے دو، پیر صاحب کوئی تعویذ دے دو، ہمارا رزق کسی نے باندھ دیا ہوا ہے، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، میری بیٹی نماز آپ نہ پڑھے اور پھر آپ کہیں کہ جی ہمارا رزق کسی نے باندھ دیا ہوا ہے۔ کسی نے نہیں باندھا، آپ نے خود باندھا ہوا ہے، آپ نے خود باندھا ہوا ہے۔ اس لیے آج کے بعد نیت کرو کہ ہم نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گی، اپنے بچوں کو نماز پہ لاؤ، اپنے خامد کو نماز پہ لاؤ۔ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ گھر کی عورتیں اگر کوئی کام بات منوانا چاہیں تو وہ بڑی آسانی سے اپنی بات منوا لیتی ہیں۔ جی ہاں، بڑی آسانی سے اپنی بات منوا لے۔ سبحان اللہ۔ ابھی ایک اور بات بھی میرے دل میں آ رہی ہے، ہم نے مسجد میں ترغیب دی ہے قربانی کے لیے، تو ہمارے مستری صاحب یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، وہ گھر میں جا کے انہوں نے بات کی تو مجھے آ کے انہوں نے بتایا، کہتے میری گھر والی کہتی ہے بہت اچھا ہے، آدھا حصہ آپ ڈالیں گے، آدھا میں ڈالوں گی، ہم نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کریں گے۔ جی ہاں، یہ دیکھو نا کتنی اچھی بات ہے، سبحان اللہ، کہ پھر ہمیں ان باتوں ہمارے تک پہنچتی ہیں، پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے واقعی گھر کی عورتیں اگر کوئی بات اپنی منوانا چاہیں تو وہ اپنے خامی سے منوا لیتی ہیں۔ اور پھر یہاں ایک اور بات زندہ میرے دل میں آ رہی ہے، وہ بھی سنیں۔ عورتیں تو اتنی ماشاءاللہ اپنے خامدوں کے اوپر ہیوی ہوتی ہیں کہ یہ تو فرعون جیسے بندے
से भी इन्होंने अपनी बातें मनवा ली है। जी कुरान में इसका तज़किरा है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को जो है फिरौन के दरिया में से, समंदर में से ले लिया, तो लेके जब आए, उसने जो देखा, उसने इरादा किया कि मैं इनको कत्ल करता हूँ, इस बच्चे को मैं कत्ल करता हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ, वहां बीबी आसिया खड़ी थी जो उनकी अहलिया थी, उन्होंने कहा ए फिरौन इसको कत्ल न कर, ला तक़्तुलू, आप इसको कत्ल न करें, असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा, शायद ये हमें नफा पहुंचा दे या हम इसको अपना बेटा ही बना लें। अब देखो वो फिरौन जो बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवा रहा है, ये बच्चा उसके अपने महल में पहुंच चुका है, लेकिन बीवी के कहने की वजह से उसने उनको कत्ल करने के इरादा तर्क कर दिया, कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। तो हमें इस बात से अंदाजा होता है कि जब औरत कोई बात मनवाना चाहे तो फिरौन जैसे जालिम बंदे से भी अपनी बात मनवा लेती है। तो इसलिए मेरी बेटियों, आप अपने घर खुद भी नमाज की पाबंदी करें, घर के मर्दों को भी नमाज पिलाएं कि वो नमाज को बिल्कुल कज़ा न करें। और फिर अगला मसला वो भी सुनिए, ये भी हर घर का मसला है, क्या मर्द क्या औरतें, हत्ता के क्या बच्चे वो भी इस जुर्म में मुब्तला है। और वो क्या है, झूठ बोलना। वो क्या है, झूठ बोलना। जी हाँ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, झूठ बोलते हैं। जी हाँ, स्कूल का बेटा स्कूल गए हो, जी जी मैं तो पढ़ के आया हूँ स्कूल, और फिर स्कूल से पता चलता है कि ये तो 10 दिन हो गए नागा कर रहा है, स्कूल आ ही नहीं रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। घर से ट्यूशन जाते हैं और फिर जाके गेमों में चले जाते हैं और वहां गेमें खेलते हैं, और फिर जो है घर में आके दोबारा छुट्टी के टाइम पे फिर आ जाते हैं और कहते हैं जी मैं तो ट्यूशन पढ़ के आया हूँ। तो मेरी बेटी, क्या मर्द, क्या औरतें, क्या बच्चे, क्या नौजवान, सब झूठ बोलते हैं। इससे बहुत बचने की जरूरत है। हम अपनी जिंदगी से झूठ को खत्म कर दें। अपने क्या होगा, मिसाल के तौर पर हमसे कोई गलती हो गई, हम साफ साफ कह दें जी मुझसे गलती हो गई है, क्या कोई आपको मार तो नहीं ना देगा, कोई आपको मार नहीं देगा, बल्कि मेरा दिल कहता है कि जो बंदा अपनी गलती का इकरार कर लेता है, सुनने वाले का दिल उसके बारे में वैसे ही साफ हो जाता है और वैसे ही नरम पड़ जाता है। किसी बेटी से गलती हो गई, किसी बेटे से गलती हो गई, वो अपने माँ बाप को साफ साफ बता दे कि जी ये मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैं आइंदा नहीं करूंगी, मैं आइंदा नहीं करूंगा। तो इससे क्या होगा, माँ बाप के दिल में आपकी इज्जत भी पैदा होगी और आप आइंदा के लिए झूठ से बच भी जाएंगे। जो झूठ बोलता है अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में तंगी पैदा फरमा देते हैं, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ को बंद फरमा देते हैं। तो इसलिए इन अमलों पे आप जो इन आमाल जो बता रहा हूँ, इनसे खुद भी बचें, अपने घर के मर्दों को भी बचाएं, अपने अजीज रिश्तेदारों को भी बचाएं। जी आप अपने मेके वालों को भी बताएं, क्योंकि औरतें अपने घर की इतनी फिक्र नहीं होती जितने अपने माँ बाप की घर की फिक्र होती है। जी हाँ, उनको वहां की फिक्र ज्यादा लगी हुई होती है कि मेरे भाई को ये परेशानी है, मेरी बहन को ये परेशानी है, मेरी माँ को ये परेशानी है। तो इसलिए मेरी बेटियों, मेरी बहनों, हम की फिक्र होती है तो हम कुछ फिक्र करें और उनको भी हम ये आमाल बताएं कि मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन, ये आमाल है, आप इनसे बच जाएं। वो क्या है, झूठ से बचें, झूठ से बच जाएं। और फिर अगला मसला सुने, और वो भी हर घर का मसला है, वो भी हर घर का मसला है। क्या बच्चा, क्या मर्द, क्या औरत, हर घर का मसला है। क्या मसला है, गाने बजाने में दिल लगाना। जी हाँ, आप देख लें, जवान बेटियां होती हैं, माशाल्लाह, क्या कहने, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या कर रही होती हैं, हमें तो बताते हुए भी शर्म आती है। जी हाँ, जवान बेटी होती है और फिर केबल के ऊपर बैठ के गाने सुन रही होती है। जी हाँ, छोटे बच्चे होते हैं, बाप ने मोबाइल के अंदर गाने लोड किए होते हैं। अब अच्छा, बल्कि अगली बात भी सुनो जो भी अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दी, सुनो। मेरी ये आंखों का देखा हुआ मामला है। और फिर कहां, आप हैरान हो जाएंगी सुन के, कहां, उम्रे के सफर के दौरान, आम नहीं, उम्रे के सफर के दौरान, उम्रे
سفر کے دوران میاں بیوی عمرے کے لیے نہیں، وہ شاید میاں بیوی تھے یا بہن بھائی تھے، یہ مجھے تھوڑی غلطی ہے، لیکن تھے، اللہ اکبر، چھوٹا بچہ رو رہا تھا اور ماں اس کی اپنے موبائل کے اندر سے گانے نکال کے اس کے کان کے ساتھ لگا رہی تھی کہ میرا بیٹا چپ ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کیا بنے گا اس امت کا کہ جو ماں اپنے بچے کو چپ کروانے کے لیے گانا لگا کے کانوں کے ساتھ اس کے لگائے گی کہ میرا بچہ چپ ہو جائے، میری بیٹی وقتی طور پہ تو یہ چپ ہو جائے گا، لیکن پھر اپنے دل سے یہ خیال نکال دے کہ جب یہ بڑا ہوگا تو یہ بایزید بستامی بنے گا، یہ تہجد گزار بنے گا، یہ کوئی تہجد گزار نہیں بنے گا، یہ سینموں میں جائے گا، یہ تھیٹروں میں جائے گا، جی ہاں وہاں رقاصاؤں کے گانے سنے گا، اور پھر یہ وہاں جا کے زنا کے اڈوں پہ جائے گا، وہاں پیسے تجھ سے لے گا، پیسے لے کے جا کے زنا کرے گا۔ اس لئے میری بیٹیوں ان اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ گانے میں ہمارا دل قرآن پڑھنے میں نہیں لگتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے وقتوں کی عورتیں کیا ماشاءاللہ نیک سیرت، کیا نیکی والی زندگی گزارنے والی ہوتی تھی، سبحان اللہ۔ عورتیں تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی، ایک عورت نے تندور پہ روٹیاں لگائی اور ساتھ والی بہن سے کہتی ہے، عورت سے کہتی ہے، لے بہن میری روٹیاں بھی لگ گئی اور میں نے 3 پارے قرآن کی تلاوت بھی کر لی، سبحان اللہ۔ جی ہاں ایسی ہوتی تھی، ان کا جی قرآن پڑھنے میں لگتا تھا۔ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جی ہاں رات بیٹھی ہے، رات مصلی پہ آ گئی، ساری رات قرآن پڑھ رہی ہے، ساری رات 2 رکعتوں میں قرآن پڑھ رہی ہے، صبح فجر کا وقت ہو چکا ہے، سلام پھیرا ہے، سلام پھیرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہتی اللہ تیری سردیوں کی راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی مکمل نہیں ہوتی ہیں۔ اب اندازہ کرو ان کا جی قرآن میں لگتا تھا، ہمارا جی قرآن میں نہیں لگتا ہے، ہمارا جی گانوں میں لگتا ہے۔ پھر ہم کہتی ہیں میرا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، نوجوان کہتے ہیں، بوڑھے کہتے ہیں ہمارا جی نہیں لگتا۔ میرے بھائی میری بیٹی نماز میں جی کیسے لگے؟ اس جی کو تو نے گانوں میں لگا کے گندا کر دیا ہوا ہے، اس جی کو آپ نے گانے سن کے گندا کر دیا ہوا ہے، پھر کیسے یہ جی لگے گا؟ ماں کیا بنے ہوتے ہیں اور رات جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اس وقت گانے سن رہے ہوتے ہیں، اس وقت گانے سن رہے ہوتے ہیں، اس وقت موج میلہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی تفریح ہوتی ہے۔ اس لیے میری بیٹیوں گانوں میں دل نہ لگاؤ، قرآن کے ساتھ دل لگاؤ۔ اگلی بات سنو، وہ بھی ہر گھر کا مسئلہ ہے اور یہ خاص طور پہ عورتوں کا مسئلہ ہے۔ ذرا سنو میری بیٹیوں، کیا چیز ہے؟ اپنی اولاد کو برا بھلا کہنا، اپنی اولاد کو گالیاں دینا۔ یہ اکثر مرد کم دیتے ہیں، عورتیں زیادہ دیتی ہیں۔ کئی کہتی ہیں جا سوتا ہی سو جائے، اللہ اکبر، گھر کے کام کر رہی ہوتی ہے نا، اور بچہ اگر رونا شروع کر دے تو کہتی ہے اچھا ہو کہ تو سوتا ہی سو جائے، جاوے تو اللہ کرے تو ماری ہی جائے۔ اس طرح کی عجیب قسم کی بکواسات کرتی ہیں اور پھر کہتی ہیں ہمارا رزق کسی نے باندھ، کسی نے جادو نہیں کیا ہے، کسی نے جادو نہیں کیا ہے۔ خود سن لے یہ اعمال جو میں بتا رہا ہوں جن سے رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں، آپ خود سوچ لیں یہ کیا آپ میں ہم میں یہ موجود نہیں ہے یہ برائیاں؟ جب یہ برائیاں موجود ہیں پھر جادو کی کیا ضرورت رہ گئی؟ پیچھے کوئی جادو کی ضرورت نہیں رہی ہے، یہ وہ جادو ہے جو ہم نے خود اپنے اوپر کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اولاد کو برا کہنا۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک ماں آ گئی، جی میرے بیٹے کے لیے دعا کرو، تو فرماتے ہیں اچھا بیٹی میں تیرے بیٹے کے لیے دعا تو کرتا ہوں لیکن تو اپنے بیٹے کے لیے کبھی بد دعا نہ کرنا، تو اپنے بیٹے کے لیے کبھی بھی بد دعا نہ کرنا۔ اس لیے میری بیٹیوں کبھی بھی بچے چاہے آپ کو تنگ ہی کیوں نہ کر رہے ہو لیکن کبھی بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کرو، کبھی بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو ان کی کہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہو، کیا پتا کہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جو بندہ اپنے منہ سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بالکل اسی طرح پورا فرما دیتے ہیں۔
تو کیا پتا کہ وہ گھڑی وہی ہو اور آپ نے اپنے بچے کو بد دعا دے دی، تو پھر بعد میں کہتی ہے میرے بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرے بچے کا دماغ کام نہیں کرتا، میرے بچے کو یہ مسئلہ ہو گیا، ہمارے گھر میں رزق نہیں آ رہا، میری بیٹی بچوں کو بد دعائیں تو دیتی ہے، پھر رزق کیسے آئے گا؟ جی ہاں، تو ان عملوں سے بچو۔ اگلی چیز سنو، قرآن مجید کو بغیر وضو ہاتھ لگانا، قرآن مجید کو بغیر وضو ہاتھ لگانا، اس میں تو ویسے کافی ساری عورتیں بچ ہی جاتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، وہ اس میں مرد احتیاط نہیں کرتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک بندے کا میرے سامنے وضو ٹوٹا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہی بندہ ہاتھ میں قرآن لے کے پڑھنا شروع ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو بندہ بغیر وضو کے قرآن پڑھے گا ہاتھ میں لے کے، ویسے تو پڑھ سکتے ہیں، ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قرآن کو ہاتھ میں لے لینا بغیر وضو کے، قرآن پاک کو ہاتھ میں لے لینا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اگلی بات سنو، یہ بھی مسئلہ ہر گھر کا ہے، ہر گھر کا ہے، کیا مرد کیا عورتیں، ذرا سنو، اللہ اکبر کبیرہ، غیر محرم مردوں غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، جی ہاں، نظروں کی حفاظت نہ کرنا، جی ہاں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بہت ہی بری بات ہے بیٹیوں۔ چونکہ آپ یہاں آتی ہے تربیت کے لیے، اس لیے تربیت کی خاطر یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں، دل پر پتھر رکھ کے کرنی پڑتی ہیں۔ بیٹی کو ماں باپ ٹیوشن پڑھنے بھیجتے ہیں، بیٹی ٹیوشن پڑھنے گئی ہوئی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے وہاں جا کے وہ کہیں نہ کہیں تعلقات قائم کر لیتی ہیں۔ اگر خود نہ کرے تو سہیلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تعلقات بنوا دیتی ہیں۔ میرے علم میں یہ ساری باتیں، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ درد دل رکھ رہا ہوں کہ میری بیٹیوں کبھی بھی اپنے ماں باپ کی عزت کو رسوا نہ کرنا، کبھی بھی، ہمیشہ اپنے بھائی کی عزت کو سامنے رکھو، اپنے ماں باپ کی عزت کا لحاظ کرو۔ دیکھو بوڑھا باپ ہوتا ہے، جوان بیٹی اگر کہیں سے جو ہے اس کی شکایت آ جائے وہ اپنے آپ میں مر جاتا ہے، ماں اپنے آپ میں مر جاتی ہے، بھائی اپنے آپ میں مر جاتا ہے۔ اس لیے میری بیٹیوں جو ہے خوب اللہ کا دل میں خوف رکھتے ہوئے پڑھنے جاؤ، پڑھو، کوئی آپ کو تعلیم سے روکتا نہیں ہے، کوئی آپ کو تعلیم سے منع نہیں کرتا کہ آپ نہ پڑھیں، میری بیٹی پڑھو، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو موقع مل جائے، دو اس کے بچے ہو، ایک بیٹی ہو ایک بیٹا ہو، وہ دونوں میں سے صرف ایک کو تعلیم دلوا سکتا ہو، ہم تو کہتے ہیں آپ بیٹی کو تعلیم دلوا دیں، بیٹے کو چاہے رہنے دیں، ٹھیک ہے، لیکن بیٹی ہم اس کے حق میں ہیں، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن میری بیٹی تو بھی جب پڑھنے کے لیے جایا کرے تو تقوی کا لحاظ کر کے پڑھنے جایا کر، کسی سے دوستی نہ لگا۔ آپ یاد رکھو، میں کہتا ہوں، کوئی کہے نا میں آپ پہ جان مارتی ہوں، میری بیٹی اس سے بھی آپ دوستی نہ لگاؤ۔ کسی سے دوستی کرنی ہے دنیا کے اندر، اگر کسی سے دوستی آپ نے کرنی ہے تو اپنی ماں سے دوستی کرو، اپنی ماں سے دوستی کرو، اور بچوں نے اگر کسی سے دوستی کرنی ہے وہ اپنے باپ سے دوستی کریں، اور گھر میں ماں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا محبت بھرا سلوک کرے کہ بیٹی کو اپنی سہیلی بنا لے، تاکہ بیٹی کو باہر کسی کو سہیلی بنانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جی ہاں میری بیٹیوں، میری ماں، میری بہنوں، جب آپ گھر میں اس کے ساتھ سہیلیوں والا سلوک نہیں کرتی ہیں، وہ پھر اپنے دل کے دکھڑے باہر جا کے سناتی ہے، پھر وہ سہیلیاں بن جاتی ہیں، وہ پھر آگے بہت سارے راستے دکھا دیتی ہیں، اسی طرح مردوں میں کمی ہوتی ہے، جب اپنے بچوں کو اپنا دوست نہیں بناتے ہیں، وہ پھر باہر دوستیاں لگاتے ہیں، وہ پھر ان کو غیر راستوں پہ لگا دیتے ہیں۔ اس لیے میری بیٹیوں، یہ تو میری آپ سے، آپ اگر کہہ دیں تو میری فقیر کی آپ سے ہاتھ جوڑ کے منت ہے کہ کبھی بھی کسی سے دوستی نہ کرو، پڑھنے جاؤ، بڑے دھیان سے اپنا پڑھو اور واپس آ جاؤ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں سب سے کہتا ہوں، کبھی بھی اپنے گھر کے اندر اپنی بیٹی کو تو موبائل فون لے کے ہی نہ دو، کبھی بھی نہ لے کے دو۔
جی ہاں، اس سے بہت نقصانات ہو رہے ہیں. یہ باتیں میرے پاس بہت کچھ پہنچتی ہیں، اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. ایک تو بات، کبھی پڑھتے جاؤ نظریں جھکا کے جاؤ، کبھی بھی راستے میں ادھر ادھر نہ دیکھو، نظریں جھکا کے جاؤ اور پھر جا کے پڑھو، پڑھ کے واپس آ جاؤ. کسی سہیلی کسی کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ساتھ دل کے دکھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کرنے ہیں اپنی ماں سے آ کے کرو، اپنے گھر کے افراد سے کرو. نہیں ہے. جی ہاں، اور پھر اگلی بات سنو، وہ بھی تقریباً گھروں کے مسائل ہیں. یہ آخری بات ہے، یہ بھی ذرا پلے باندھو. وہ کیا ہے کہ اہل و عیال کے ساتھ ہر وقت جھگڑا کرتے رہنا. اب ہوتا کیا ہے، کیونکہ مرد ہوتے ہیں باہر، ان کے کاروبار نہیں چلتے ہیں، تو کاروبار میں مسائل آ جاتے ہیں. بعض اوقات ملک کی حالات کی وجہ سے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کاروبار میں کرائسس کا شکار ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، باہر کے دکھ لے کے جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ غصہ باہر کا گھر میں آ کے نکالتے ہیں. اب گھر میں تو میں چوں شروع ہو جاتی ہے، اب جھگڑا ہر وقت شروع رہتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ بند فرما دیتے ہیں. یہ رزق کی تنگی کا باعث یہ باتیں بنتی ہیں. جی ہاں، اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے حضرت برکات فرماتے ہیں، ایک بندہ میں ہم نے فرمایا بھئی آپ کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں؟ کچھ اس سے احوال پوچھ لیے. جب پوچھے فرماتے مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کیوں اس کے ایسے حالات ہوئے ہیں. فرمایا دیکھو آپ کو کاروباری پریشانیاں ہیں، آپ کاروبار کی پریشانیاں گھر کی دہلیز سے باہر رکھا کرو. ان پریشانیوں کو لے کے گھر میں نہ جایا کرو. گھر میں جب بھی جاؤ شگفتہ چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ جایا کرو. السلام علیکم کہا کرو، خوش ہو کے جایا کرو، ان کے ساتھ محبت بھری باتیں کیا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں چند دنوں کے بعد وہ آ گیا، کہتا حضرت اللہ آپ کا بھلا کرے، میرے تو گھر کے جھگڑے ہی ختم ہو گئے، میرے گھر کے جھگڑے ختم ہو چکے ہیں. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، جو بھی پریشانیاں ہو کاروباری، ان کو گھر سے باہر رکھو. گھر میں محبت کے ساتھ آؤ، بیوی کے ساتھ محبت سے زندگی گزارو، پیار کے ساتھ زندگی گزارو. آپ دیکھنا. اور پھر اگلی بات میں بیٹیوں آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ کو بھی اگر کوئی بات، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، جھگڑے کے ساتھ بات کو کبھی نہ منواؤ، جھگڑے کے ساتھ کبھی بھی بات کو نہ منواؤ، بلکہ پیار اور محبت کے ساتھ اپنی بات کو منواؤ. جی ہاں، آپ تو ایک دفعہ مسکرا پڑے، آپ کا خامد ماشاءاللہ ساری چیزیں آپ کے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار ہے. جی ہاں، وہ بیچارہ خود اپنا سوٹ لائے نہ لائے، آپ کو 10-10 ہزار کے سوٹ لا کے دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے محبت کریں، پیار دیں. جی ہاں، کبھی بھی ان کے ساتھ جھگڑا، چاہے جو مرضی ہو جائے، چاہے جو مرضی ہو جائے. اور پھر میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو ہے خامد، بیوی اگر خامد سے جھگڑا کر رہی ہو تو خامد کو چاہیے کہ اس وقت خاموش ہو جائے، خاموش ہو جائے، بالکل خاموش ہو جائے. اس کی بات کا جواب ہی نہ دو، اس کی بات کا جواب ہی نہ دو. آپ اگر اس طرح کر لیں گے ہوگا کیا کہ گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں گزرے گا، وہی بیوی جو جھگڑا کر رہی ہوتی ہے گھنٹے کے بعد وہی آپ کے پاؤں پکڑ کے آپ سے معافی مانگ رہی ہوگی. جی ہاں، اور اسی طرح میری بیٹی اگر خامد جھگڑا کر رہا ہو، آپ بھی اسی طرح کریں، آپ بھی اس کی باتوں کا جواب نہ دیں، آپ اس وقت خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، اس کی سن لیں، اس کی سن لیں. آپ خود دیکھ لیں گی کیونکہ گھنٹے سے زیادہ وقت معذرت کر لے گا، وہ آپ سے معذرت کر لے گا. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو گھروں میں جھگڑے نہیں ہوں گے، دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی، کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی. کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، اب آپ اسی مضمون پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. آئندہ انشاءاللہ مجلس میں ہم جن چیزوں سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں ان کا تذکرہ کریں گے، آج جن سے بند ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کیا. چونکہ ایک مہینے کے بعد مجلس ہوگی تو اس لیے یہ پورا مہینہ آپ ان باتوں کو اپنی زندگی میں سے نکال دیں، اپنی زندگی سے نکال دیں، تاکہ آپ پھر مجھے بتانا. انشاءاللہ میں اپنے رب پہ بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں، آپ کے رزق کی تنگی اللہ ختم فرما دے گا.
تو ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں، اس کو ذرا دوبارہ دل کے کانوں سے سن لو۔ پہلی چیز جس سے رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ جوتا پہن کے کھانا کھانا۔ دوسری چیز بیت الخلاء میں ننگے سر جانا۔ تیسری چیز بیت الخلاء میں باتیں کرنا۔ چوتھی چیز مہمان کے آنے پر دل میں تنگی محسوس کرنا۔ پانچویں چیز بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ چھٹی چیز برتن کو صاف نہ کرنا، یعنی کھانے والے برتن کو کھانا کھا کے اس میں کھانا چھوڑ دینا، کھانے کو ختم نہ کرنا، صاف نہ کرنا۔ اور پھر ساتویں چیز مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ اور آٹھویں چیز فقیر کو جھڑک دینا۔ نویں چیز مغرب کے بعد بغیر عذر کے سو جانا۔ اور پھر اگلی چیز فرض نماز کو قضا کر دینا۔ اس سے اگلا عمل جھوٹ بولنا۔ اس سے اگلا عمل گانے بجانے میں دل لگانا۔ اس سے اگلا عمل اولاد کو برا بھلا کہنا۔ اس سے اگلا عمل قرآن مجید کو بغیر وضو کے غیر محرم مردوں یا عورتوں کو دیکھنا۔ اس سے اگلا عمل اور آخری عمل اہل و عیال سے ہر وقت جھگڑا کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے ان عیوب کو نکال دے۔ ہم نے دیکھا ہے گھر میں اکٹھی جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، اس میں جو ہے سارے بھائی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، شادی شدہ ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ دیور دیورانی اور جٹھانیاں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں، آپس میں لڑ رہی ہوتی ہے۔ نند اپنی بھابھیوں سے لڑ رہی ہوتی ہے، بھابھی نندوں سے لڑ رہی ہوتی ہے، اور پھر رہی صحیح کسر ساس نکال دیتی ہے، وہ اپنی بہوؤں سے لڑ رہی ہوتی ہے، بہویں ساس سے لڑ رہی ہوتی ہیں۔ ایک گھر کا عجیب ماحول بنا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اب اس سے میری بیٹیوں میری بہنوں کیا ہوتا ہے؟ رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اور وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی یہ فقیر توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے تو ساری بیٹیاں بہنیں ان کلمات کو پڑھ لیں، اور یہی کلمات بیعت کے بھی کلمات ہیں۔ جو مرد یا جو عورتیں بیعت کرنا چاہیں تو وہ بیعت کی نیت سے پڑھ لیں، اور بلکہ میں تو درخواست کروں گا اپنی بیٹیوں بہنوں سے کہ آپ تو بیعت کی نیت سے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گی کہ بیعت کی برکت سے زندگی میں بہت تبدیلی آ جاتی ہے۔ خود بخود بندہ حیران ہوتا ہے، خود بخود ہی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کی بہت برکتیں ہیں۔ تو آپ تو بیعت کی نیت سے پڑھیں۔ تو جو یہ فقیر پڑھائے میرے پیچھے پیچھے سچے دل سے پڑھ لو، اور اس نیت سے پڑھو کہ رب کریم پچھلی زندگی میں جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو گئی اپنی توبہ کرتی ہے، اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عہد اور ارادہ کرتی ہے۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ مراد عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ تو جو یہ فقیر پڑھائے تو میرے پیچھے پیچھے سچے دل سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ وما ہوا باسمائہ وصفاتہ احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اگر تو آپ نے بیعت کی نیت کی تو بیعت ہو چکے ہیں، اور تو بتائیں تو سبھی ہو چکے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو سچے دل سے پڑھ لیا ہے تو میرے پروردگار نے پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دیا ہے، اور آئندہ کے لیے ہم نے ایک تقوی والی زندگی گزارے۔
جی ہاں نیکی تقوی والی زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ اعمال ہے ان کی پابندی کریں گی. ہم نے دیکھا ہے جو اعمال کی پابندی کر لیتا ہے یا عورت کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کے لیے نیکی تقوی والی زندگی گزارنا آسان فرما دیتے ہیں. ان میں پہلی چیز ہے صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھا کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. دوسرا ہے صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے روزانہ ایک پارہ تلاوت کیا کریں. یہ عورتیں تو کر لیتی ہیں لیکن مرد نہیں پڑھتے ہیں. مرد نہیں پڑھتے ہیں. مجھے پتہ ہے عورتیں پڑھ لیتی ہیں تو میری بیٹیوں آپ تو پڑھو. جو مرد حضرات سن رہے ہیں وہ جتنا آسانی سے پڑھ سکے اتنا پڑھ لیا کریں. یہ مردوں کے لیے سہولت ہے, عورتوں کے لیے یہ سہولت نہیں ہے. عورتیں پورا ایک پارہ تلاوت کیا کریں. اور چوتھی چیز ہے اللہ رب العزت کا دھیان رکھیں. میری بیٹی آپ گھر کی صفائی کر رہی ہیں, گھر میں کھانا پکا رہی ہیں, آٹا گوندھ رہی ہیں یا کھانا اپنے گھر کے مردوں کو کھانا کے لیے دے رہی ہیں تو دل میں سونے رب کی یاد کو بسا کے پکائیں, آٹا گوندے, روٹی پکائیں, کھانا کھلائیں. انشاءاللہ اس طرح کر کے ذکر فکر کے ساتھ جو آپ اپنے گھر کے افراد کو کھانا کھلائیں گی انشاءاللہ اس کی برکت آپ خود اپنی آنکھوں کے سے دیکھیں گی کہ ان کے اندر بھی نیکی تقوی کا نور اللہ اپنی رحمت سے پیدا فرما دے گے. کیوں وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جو ہمارے اکثر حضرات کو شکوہ ہوتا ہے نا کہ ہماری زندگی میں نیکی نہیں آ رہی ہے, تو میں نے اس پر بہت غور کیا ہے. مجھے سمجھ میں بات یہ آئی ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رزق حلال نہیں ہوتا ہے, ہمارا کھانا حلال نہیں ہوتا ہے. ہم اس کو مشتبہ لقمے کھاتے ہیں, پھر اس مشتبہ لقموں کی وجہ سے اندر نیکی کا نور نہیں پیدا ہوتا ہے, اندر نیکی کا نور نہیں پیدا ہوتا ہے. اس لیے اللہ قرآن میں فرمایا صالحہ. انشاءاللہ میرا ارادہ اس پر بھی کسی وقت بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ کیا فرماتے ہیں کلوا من الطیبات, پاکیزہ کھاؤ, واعملوا صالحہ, پاکیزہ کھاؤ گے اللہ تمہیں نیک عملوں کی توفیق عطا فرما دے گا. جی ہاں, تو اس لیے سبحان اللہ آپ نیکی تقوی کے ساتھ اپنے گھر کے مردوں کو کھانا کھلائیں. اور پھر پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا. یہ اس میں بھی مرد کمیاں کوتاہیاں کر جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ عورتیں کوتاہی نہیں کرتی ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مجھے کئی بہنوں کے میسج آتے ہیں, فون آتے رہتے ہیں کہ حضرت میں نے ساری رات بیٹھ کے مراقبہ کیا ہے. ماشاءاللہ دل خوش ہوتا ہے سن کے. جی ہاں حضرت میں 1 گھنٹہ مراقبہ کرتی ہوں, حضرت میں 3 گھنٹے مراقبہ کرتی ہوں. اس سے دل خوش ہوتا ہے. تو میری بیٹیوں خوب جی لگا کے مراقبہ کرو. مراقبے کا طریقہ بڑا آسان ہے کہ صبح شام اپنی آنکھوں کو بند کر کے بیٹھ جاؤ اور یہ خیال کرو دلوں میں سما رہی ہے, دلوں کی ظلمت سے دور ہو رہی ہے اور دل منور ہو کے جھوم کے کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ. یہ دل کہہ رہے ہیں اور آپ بیٹھی سن رہی ہیں, مرد حضرات بیٹھے سن رہے ہیں. زبان سے پڑھنا نہیں ہے بلکہ دل سے صرف اللہ اللہ سننی ہے. بعض ہوتے ہیں وہ اللہ اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ پڑھنا نہیں ہوتا, صرف دل سے اللہ اللہ کو سننا ہوتا ہے. ہاں وہ کسی پر یہ ہوتا ہے, کسی کوئی بے خود ہو جاتا ہے, اس پہ جذب کی کیفیت آ جاتی ہے, وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا اور بے اختیار اللہ اللہ نکل جاتا ہے. اس پر پابندی نہیں, گرفت نہیں ہے, اس پر گرفت نہیں ہے. لیکن جو خود ہی ایسے اختیار سے اللہ اللہ شروع کر دے تو وہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ دل سے اللہ اللہ کو صرف سننا چاہیے. تو اس لیے میری بیٹیوں ان اعمال کی پابندی کرو. اور پھر چھٹی چیز رابطہ شیخ ہے, اس کا بڑا آسان طریقہ یہ مجلس میں مسئلہ ہو آپ خط کے ذریعے اپنے محرم مرد کے ذریعے خط بھیج دیں, فون کر لیں یا میسج کے ذریعے اپنا مسئلہ بتائیں. اگر نماز نہیں پڑھی جا رہی تو بھی بتائیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گی بتانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق عطا فرما دے گا. تو اسی طرح مراقبہ نہیں ہو رہا ہے آپ بتائیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گی بتانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مراقبے کی توفیق عطا فرما دے گا. یہ اس کی ہم نے بہت برکتیں دیکھی ہیں. اگر کریں گی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے نفع دے گا انشاءاللہ. اور پھر آپ کو آج کچھ اعمال بھی بتانے ہیں, وہ بھی ذرا دل کے کانوں سے سنیں, مرد حضرات بھی سنیں, وہ بھی سن کے ان کو پڑھیں اور عورتیں بھی سنیں اور ان کو کیا کریں. پہلی چیز یہ ہے کہ صبح و شام دعا ہے حدیث پاک میں, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس کو یاد
جو ہے اس سے یاد کریں اور پھر اس کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کے دم کیا کریں. پڑھنا نہیں ہے، پڑھ کے دم کرنا ہے. اس کو صبح و شام پڑھیں 3 مرتبہ، اول آخر درود شریف پڑھیں اور اس دعا کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں، اپنے چھوٹے بچوں کے اوپر دم کیا کریں. اور اس کے ساتھ ایک اور دعا ہے، حدیث پاک میں آتی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق. اس کو بھی یاد کریں، اس کو بھی 3 مرتبہ پڑھا کریں، صبح و شام اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں. اس کے ہم نے بڑے فائدے دیکھے ہیں. جادو کے اثرات بھی اس سے ختم ہو جاتے ہیں اور پھر اس طرح اس کے اور بہت سارے فوائد ہیں. تو آپ اس کو ضرور پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں. اسی طرح ایک اور عمل ہے، وہ یہ ہے، وہ بھی ذرا سن لیں. وہ یہ ہے کہ آپ روزانہ 21 مرتبہ پڑھا کریں یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم یا ہادی. اس کو ہر بیٹی، ہر ماں، ہر بہن پڑھے. اس کو ان الفاظ کو یاد کر لیں. پھر دوہرا رہا ہوں، یا رحمان یا رحیم یا ہادی. اس کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے. روزانہ پڑھے اس کو. اس کی بڑی برکتیں ہیں. جن کے شادی کے مسئلے ہیں، رشتے نہیں آ رہے ہیں، وہ اس کو پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے رشتوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے. جادو کے مسئلے ہیں، اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جادو سے چھٹکارا عطا فرما دیں گے. رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، اس عمل کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے رزق کے دروازے کھول دے گا. تو اس لیے اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. جو یہ کہتے ہیں نا میرا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، میرا قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، میرا ذکر کرنے کو جی نہیں چاہتا، اس وظیفے کو پڑھیں. انشاءاللہ چند دن پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دل کی اصلاح فرما دیں گے اور نیکی کی طرف طبیعتوں کو مائل فرما دیں گے. تو کیا عمل ہے؟ یا رحمان یا رحیم یا ہادی. اس کو ضرور پڑھیں اور جو بتائے ہیں ان کو ضرور کیا کریں اور اس کی پابندی کیا کریں. اور اسی طرح جب آپ یہاں مجلس ذکر میں آتی ہیں تو چونکہ ہم یہاں ختم خواجگان بھی پڑھتے ہیں تو آپ پانی کی بوتلیں لے آیا کریں. وہ مجھ سے ضرور دم کروایا کریں. اور پھر ہر جمعے کو ہماری مجلس ذکر ہوتی ہے. ہمارے بھائی ناصر کو پتہ ہے، ہمارے بھائی قمر صاحب کو بھی پتہ ہے. تو وہاں آپ اپنے مردوں کو بھیجا کریں میرے پاس اور ہر جمعے کو وہاں بھی پانی کی بوتل مجھ سے دم کروایا کریں اور اس کو دم کروا کے اس کو پیا کریں اور پھر اپنے گھر کے مردوں کو بھی پلایا کریں. دیکھنا اس سے بڑی برکتیں ہوں گی اور گھر میں اگر کوئی اسے ختم فرما دے گا. تو اس لیے ان کی ضرور پابندی کیا کریں. اگر آپ نے اس طرح پابندی سے ان اعمال کو کر لیا، میں اللہ کے بھروسے پہ کہہ رہا ہوں آپ کسی تعویذ دھاگے والے کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی. چونکہ وہ بڑے لچے لوگ ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں پچھلے دنوں ایک عامل داڑھی منا پکڑا گیا ہے. اس ظالم کے بچے نے، عورتیں اس کے پاس تعویذ کے لیے آتی اور کہتی جی ہمارا اولاد نہیں ہو رہی ہے، ہمیں بیٹا چاہیے، ہمیں اولاد چاہیے. اس ظالم کے بچے نے 700 عورتوں کے ساتھ زنا کیا. 700 پولیس نے اس کو پکڑ لیا. 700 عورتوں کے ساتھ اس ظالم نے زنا کیا. تو میری بیٹیوں، کسی کو اولاد کا مسئلہ ہو وہ بھی اس فقیر کو بتائے. ہمارے مشائخ نے ہمیں چند اعمال کی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ آگے اپنے متعلقین کو بتایا کریں. انشاءاللہ آپ بتائیں، وہ اللہ اپنی رحمت فرمائیں گے انشاءاللہ. کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ایک فرض محال میں آپ کو بتاؤں اور مسئلہ حل نہ ہو، اصل بات یہ ہے کہ مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اللہ ہی مسئلوں کو حل فرماتے ہیں، کوئی مخلوق حل نہیں کر سکتی ہے. تو اس لیے اگر خدا نخواستہ نہ ہو اب تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ کا نام ہی ہم بتاتے ہیں، اس کی برکتیں اللہ ظاہر فرما دیتے ہیں انشاءاللہ. اگر نہ ہو پھر بھی کسی عامل کے پاس نہ کبھی بھی جائیں. مر جائیں گھر میں کہتا ہوں مر جاؤ. زیادہ کیا ہوگا نا، مر جاؤ گی نا، مر جاؤ، لیکن کسی غیر محرم عامل کے پاس کبھی بھی نہ جاؤ. کیا ہوگا؟ اس سے عزت بھی برباد ہوگی، مال بھی برباد ہوگا، ایمان بھی برباد ہو جائے گا. جی ہاں، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو کی حفاظت کے ساتھ لے کے دنیا سے چلی جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا جنت میں داخلہ عطا فرما دے. تو ابھی ختم خواجگان پڑھ لیتے ہیں. اس کی بہت برکتیں ہوتی ہیں.
گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، اس کو پانی پہ دم کیا جائے، اس پانی میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اس کو پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اچھا ایک اور بات بھی آپ سے عرض کرنی ہے، آج کل چونکہ حج کا سیزن چل رہا ہے، حج کے ایام چل رہے ہیں، موسم ہے، تو میری بیٹیوں آج کل آپ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگا کرو کہ اللہ ہمیں حج عمرے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج کل خوب اللہ سے مانگو، خوب اللہ، میں جہاں بھی جا رہا ہوں سب ساتھیوں سے یہی کہہ رہا ہوں، آج کل اللہ سے خوب مانگا کرو۔ آپ کو ملیں گے نہیں، اور اگر کہیں مل جائیں تو 500-400 روپے کلو سے کم نہیں ملیں گے۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے موسم نہیں ہے۔ اسی طرح میری بیٹیوں آج کل جس طرح موسم کی پھل موسم میں جلدی مل جاتے ہیں اور سستے مل جاتے ہیں، بالکل اسی طرح آج کل حج کا موسم چل رہا ہے، آپ حج کے موسم میں رب کریم سے دعائیں مانگیں گی کہ اللہ ہمیں حج عمرے کی توفیق عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حج عمرے کی توفیق عطا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ جی ہاں، اور میرے ساتھوں سے اکثر اللہ سے اللہ کا در مانگے اور اللہ فرمائے میں تجھے اپنا در نہیں دیتا، یہ اللہ کی رحمت سے ہی بعید بات ہے، یہ میرے رب کی رحمت سے ہی بعید بات ہے کہ کوئی بندہ اللہ سے اللہ کا در مانگے اور اللہ کہے میں نہیں در دیتا، یہ اللہ کی رحمت سے بعید بات ہے۔ تو اس لیے اللہ سے مانگو، میں 100% یقین سے کہہ رہا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں، اللہ سے دعائیں مانگو گی میرا رب ضرور بھی ضرور حج عمرے کے راستے آسان فرما دے گا، ضرور اللہ لے جائے گا، ضرور اللہ لے جائے گا، ضرور اللہ لے جائے گا۔ ابھی ختم خارجان پڑھ لیتے ہیں اور اس کو پڑھے، کارڈ لائے خارجان والے نہیں لائے، چلے جو میں پڑھتا ہوں میرے پیچھے پیچھے ساری بیٹیاں اور سارے مرد حضرات پڑھ لیں، پھر اس کے بعد مراقبہ کرتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل۔ اچھا یہاں ایک اشکال بھی ہے جو میرے ابھی ذہن میں آ رہا ہے، تو وہ بھی آپ سے ذرا عرض کر دوں کہ کئی ساتھیوں میں کہتے ہیں جی دیکھو جی، ساتھی کہتے ہیں کہ آپ یہ سب پہ خارجان پڑھتے ہیں، یہ تو جو ہے نا بریلوی بھی پڑھتے ہیں، تو اس لیے آپ سے کہتا ہوں اس طرح کے یہ خام خواہ کے وساوس نہ دل میں لایا کریں، خام خواہ کے وساوس نہ دل میں لایا کریں، ایسے شیطان ہے جو عمل سے محروم کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور اس طرح کے الٹے سیدھے وسوسے دل میں پیدا کر دیتا ہے، الٹے سیدھے کیونکہ اس کی برکتوں سے محروم کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس لیے پھر اس طرح کے الٹے سیدھے وسوسے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس طرح آپ کبھی بھی نہ کوئی کہے اس کو کہیں بھئی آپ میرے ساتھ بات نہ کریں، آپ کو نہیں پڑھنا آپ نہ پڑھیں، آپ میرے ساتھ بات، اس کا یہ بڑا بہترین حل ہے، اس کا یہ بہترین حل ہے، بجائے اس کے کہ اس کو آپ دلیلیں دیتے رہیں تو ایسے کریں ایسے کریں، اس کو سو کہیں بھئی آپ میرے ساتھ اس موضوع پہ بات ہی نہ کریں۔ بسم اللہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا رحيم كل شريف ومكروب وغياثه ومعاذه يا رحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والله ولي المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اچھا کسی کو شوگر ہو کینسر ہو یا اس طرح کا مرض ہو تو وہ پھر بتا کے دم کروائے ٹھیک ہے اس کے لیے پھر کچھ اور پڑھ کے دم کرتے ہیں تاکہ پھر اس کی جو ہے برکتیں حاصل اور پھر اسی طرح آپ کے یہاں قریب میں یہ جو کشمیر روڈ ہے اس طرف یہ پپلی والا چوک کی طرف جائیں تو راستے میں آتا ہے آغا خان والا گلا، اس میں ہمارے مستری ناصر صاحب رہتے ہیں،
ان کے گھر میں بھی محلہ مجلس ذکر ہوتی ہے ہر مہینے کی 13 تاریخ کو، ہر مہینے کی 13 تاریخ کو وہاں بھی مجلس ذکر ہوتی ہے، تو اس میں بھی نفع دے انشاءاللہ۔ تو ابھی سارے بھائی بہنیں بیٹیاں مراقبہ کریں، آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور یہ خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دلوں میں سما رہی ہے، دلوں کی ظلم سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل منور ہو کے جھوم جھوم کے کہیں اللہ اللہ اللہ۔ آنکھیں بند کریں، سروں کو جھکائیں، کوئی بھی آنکھ نہ کھولے، جی ہاں کوئی بھی آنکھ نہ کھولے، آنکھ دل کی طرف دھیان کریں اور اللہ کا ذکر سننے کی کوشش کریں۔ ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے، اس کی بہت ضرورت ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہے بس انہی کو ضرورت ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کو اس کی ضرورت ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، اصلاح کی سب کو ضرورت ہے۔ اوپر نہ دیکھے کوئی، اللہ اللہ اللہ۔ اللہ اللہ نا ویلی نہ پو، اللہ اللہ نال دم دے کر دیو ویلی نہ پو، رات دن اے خالی بانڈا بھر دیو ویلی نہ پو۔ رت گزر دی پئی تے کو کائی نہ تھئی کار کل دی، غافلہ جوڑ موڑی عمل دی، ماں پیو پترا تو ہو سل بزارے، کم نہ حاصل اتھا اجد یارے، سڑ مرے سی کھڑا کوئی نہ دیسی بھرا اندے ولدی، غافلہ جوڑ موڑی عمل دی۔ آج جو دوست کہتے ہیں آپ گناہ کر لیتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، سہیلیاں کہتی ہیں آؤ گناہ کر لیتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، کل قیامت اڑ جائے گی، یہ دو ساتھ چھوڑ جائیں گے، اکیلے ہی بھگتنا پڑے گا، اکیلے ہی بھگتنا پڑے گا، وہاں اکیلے ہی بھگتنا پڑے گا۔ رت گزر دی پئی تے کو کائی نہ تھئی کار کل دی، غافلہ جوڑ موڑی عمل دی،
माँ प्यो पुत्रा तो हो सिल बेजारे कब ना आसिल उठा अज दे यारे सड मरे सी खड़ा सड मरे सी खड़ा। और यार मैं आज अजाब में जा रहा हूँ, मेरा कुछ बचा मुझे। वो कहता नहीं नहीं मैं नहीं बचा सकता। सड मरे अमल दी विच जमीना दे जलजला हो सी उठा काई नुकाई दी सुध न पोसी। और डरदे हो से नबी और डरदे हो से नबी और डरदे हो से नबी हो सी मुश्किल घड़ी ओ अजल दी गाफिला जोड़ मूड़ी अमल दी। वक्त है रुटड़े रब नू मनागिल मनागिल मुस्तफा नाल आवज बना गिल। तू अज कर इब्तदा तू अज कर इब्तदा वेखी रोज़े जज़ा रीत पल दी गाफिला जोड़ मूड़ी अमल दी। फर्श महमल वालों ओ सोचो कब्र में भी सोना पड़ेगा। फर्श महमल पे ऐ सोने वालों ओ कब्र में भी सोना पड़ेगा। अपने आमाल का जायज़ा लो और वरना महशर में रोना पड़ेगा वरना महशर में रोना पड़ेगा। मेरे अजीज साथी मेरी बेटी गौर कर जरा, एक वक्त हम सब पे आने वाला है जब इजराइल आ जाएगा। जरा सोचो सोचो लेके चला गया। अब मेरी मैयत पड़ी है, अब कैंची लेके मेरे कपड़ों को काट दिया मुझे गुस्ल दे दिया, मुझे कफन पहना दिया गया है और मेरी जनाजा पड़ा गया है। अब मुझे कब्र में दफन किया जा रहा है, कब्र में रखा जा रहा है। सोच जरा सोच, कब्र में डाला गया है और फिर अंधेरी कब्र है, अंधेरी कब्र है, उस पर स्लैबें रख दी गई है, ऊपर मनो मट्टी डाल दी है। कोई ना डालो मट्टी, क्या मौलाना, क्या मुफ्ती, क्या आलिम, क्या सूफी, क्या पीर, इसी अंधेरी कब्र में डालना है, अंधेरी कब्र में डालना है। और फिर एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा कह दिया जाए मैं अकेला हूँ, मोहब्बत करने वाली बीवी थोड़ी देर मेरे पास कब्र में बैठ जा, मुझे डर लगता है। मोहब्बत करने वाली बीवी कहती है नहीं नहीं मुझे खुद डर लगता है। अल्लाह अल्लाह
یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ قبر میں ڈال کے آ جائیں گے، ہاتھ جھاڑ کے آ جائیں گے، ایک وقت آئے گا مہینے گزریں گے، سال گزریں گے، بیوی بھی بھول جائے گی، بچے بھی بھول جائیں گے، کوئی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جاتا، اپنے بیٹے ہوتے ہیں، اپنے بھائی ہوتے ہیں، قبروں پہ فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جاتے ہیں، سبھی بھول جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لو، اور دعا ایسے کرو، میرا رب ہے مجھ سے کہہ رہا ہے مانگ میرے بندے کیا چاہیے میں دیتا ہوں، مانگ میری بندی کیا تجھے چاہیے میں ابھی دیتا ہوں، اس انداز میں مانگو، ایک دوسرے سے ہٹ کٹ جاؤ، سوچو کہ بس میں اکیلی بیٹھی ہوں، میرا اللہ ہے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم پروردگار، اے اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں، اللہ حقیقت میں بڑے گندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں، اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی گندگیوں کو اپنی رحمتوں کے صدقے صاف فرما، اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی گندگیوں کو اپنی رحمتوں کے صدقے معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، میرے اللہ ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں جتنے گناہ ہے، جتنے گناہ ہے، میرے آقا کوئی پارسائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں بڑا صوفی ہوں، کریم پروردگار سب کے حال تیرے سامنے کھلے ہوئے ہیں، اللہ ہم مخلوق کے سامنے تو نیک بن سکتے ہیں، لیکن اللہ تیرے سامنے تو کوئی نہیں چھپ سکتا، کریم پروردگار مخلوق کے سامنے تو ہم صوفی بن سکتے ہیں، لیکن اللہ میرے مولا تیرے سامنے تو ہمارا حال ننگا ہے، کریم پروردگار ہم تجھ سے معافی مانگتے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، کریم اللہ معافی دے دے، اے اللہ معافی دے دے، کریم اللہ معافی دے دے، میرے مولا جھوٹ جلائے کی یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، کریم پروردگار قبر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے، اے اللہ ہم سے تو اندھیرے کمرے میں سویا نہیں جاتا، کریم پروردگار قیامت تک اس اندھیرے قبر میں سونا پڑے گا، رب کریم اللہ تو رحمت ایک وقت ہم سب پہ آنے والا ہے، اسرائیل آ جائے گا، ہمیں لے جائے گا، ہماری لاش پڑی ہوئی ہوگی، لوگ ہمارا نام بھی بھول جائیں گے اور کہیں گے میت پڑی ہے، میت پڑی ہے، میت پڑی ہے، اور پھر اپنے ہی بچے کہیں گے اور جلدی میت کو اٹھاؤ، اس کا اصلی گھر کی طرف اس کو لے کے چلو، اور اس کا اصلی گھر تو یہ ہے، یہ اس کا گھر نہیں ہے جس کو اس نے محنتیں مشقتیں کر کے بنایا، کہتے نہیں نہیں اس کا اصلی تو گھر مٹی کا گھر ہے جو قبرستان میں ہے، اس کو وہاں لے کے جانا ہے، اپنے بیٹے کہتے میت کو جلدی لے حسرت ہے، کریم پروردگار ایک بندہ ساری زندگی مندر میں گزار دے، اس پر کوئی حسرت نہیں ہے کہ پھر جہنم میں چلا جائے، اس پر کوئی حسرت نہیں، اللہ حسرت تو اس بندے پر ہے، حسرت تو اس عورت پر ہے جو مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو، حسرت تو اس پر ہے جو مسجد مدرسوں
लफ्जों में पलता पड़ता बड़ा हो गया। अल्लाह फिर अमल न किया, फिर उसको जहन्नम में डाल दिया गया। करीम अल्लाह हसरत इस पर है, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को अपनी रहमतों के सदके माफ फरमा। ए रब्बे करीम, वो गुनाह जो हमने दिन में किए माफ फरमा। ए अल्लाह जो रात की तन्हाइयों में किए माफ कर दे। ए अल्लाह जो रात की तन्हाइयों में किए माफ कर दे। करीम परवरदिगार, वो गुनाह जो हमें याद है माफी दे दे। वो गुनाह जो हम करके भूल चुके हमें वो भी माफ कर दे। ए अल्लाह वो भी माफी दे दे। ए अल्लाह उनकी भी माफी दे दे। ए अल्लाह बेरोजगारों को रिज़्क़, मेरे मौला औलाद के दुखों और गमों से भी महफूज फरमा। मेरे मौला बंदा अपने गम तो सह लेता है, लेकिन औलाद के गम नहीं सहे जाते, औलाद के दुख नहीं सहे जाते। रब्बे करीम औलाद के गमों से महफूज फरमा। करीम अल्लाह यहाँ बहने बेटियां भी चल के आई है। ए अल्लाह हमने दुनिया में देखा है जहाँ औरतें चल के चली जाए, लोग तो कत्ल के मुकदमे भी माफ कर देते हैं, लोग तो कत्ल के मुकदमे भी माफ कर देते हैं। करीम अल्लाह ये हमारी बहनें बेटियां भी तो चल के आई है। अल्लाह तू इनके गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह इनके गुनाहों को माफ करो। मेरी बेटियां ही बेटियां हैं। ससुराल वाले मुझे ताना दे के कहते हैं तू मनहूस है, तू मनहूस है। तेरे वहाँ बेटियां होती है, बेटा नहीं होता। अल्लाह मेरे मौला अगर बेटियां आपने दी है तो बेटे भी तो आप ही देने वाले हैं। करीम परवरदिगार, एक माँ ने फोन करके कहा हजरत साहब दुआ करो, मेरी बेटी के यहाँ बेटी हो गई है। उसका खामिद और ससुराल वाले कहते हमने इसको तलाक दे देनी है, हमने इसको तलाक दे देनी है। करीम अल्लाह ये बेटियां कहाँ चली जाए। अल्लाह ये दिल के टुकड़े किसको जाके सुनाए। मेरे मौला एक भाई फोन करके कहता है हजरत साहब दुआ करो, मेरे बहनोई ने मेरी बहन को घर भेज दिया है, कहता है फ्रिज और मोटरसाइकिल ला, अगर नहीं लाएगी मतलब दुआ करो। मैं गरीब बंदा हूँ, मैं कहाँ से फ्रिज मोटरसाइकिलें दूं, मैं नहीं देता, दे सकता, अगर नहीं देता मेरी बहन को तलाक होती है। करीब अल्लाह ये माड़े भाई कहाँ चले जाए। मेरे मौला अगर तू बेटियां बहने देता है तो इनके मुस्तकबिल को भी रोशन फरमा दे। अल्लाह इनकी किस्मतें भी अच्छी बना दे, अल्लाह इनकी किस्मतें भी अच्छी फरमा दे। रब्बे करीम रहमतों बड़े मामले फरमा दे। अल्लाह रात के आखिरी पैर में उठ के तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमा दे, दुरूद शरीफ इस्तिग़फार की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमारी निगाहों को पाक कर दे। अल्लाह निगाहों को पाक कर दे। अल्लाह निगाहों को पाक कर दे। करीम अल्लाह निगाहों के गुनाह से बचा दे। अल्लाह बदनजरी के गुनाह हम सब की हिफाजतें कर दे। करीम अल्लाह हम सब की हिफाजतें कर दे। रब्बे करीम अल्लाह कई सारे बहनें ऐसी हैं जो रिश्तों की तलाश में है। अल्लाह उनके भाई उनके बाप माए फोन करके रोती है, हमारे घरों में जवान बेटियां रिश्ते नहीं आ रहे। रब्बे करीम तू रहमतें फरमा दे। अल्लाह तू रहमतें फरमा दे। एक माँ हाथ जोड़ के खड़ी होके कहती है आप उम्रे पे जा रहे हो, बैतुल्लाह के सामने दुआ करना, मेरे घर में 5 जवान बेटियां हैं, मेरे रिश्ते नहीं आ रहे। अल्लाह अल्लाह ये माए कहाँ चली जाए, अल्लाह ये माए कहाँ चली जाए। रब्बा ये दिल के दुखड़े किसको जाके सुनाए, ये दिल के हाल किसके सामने जाके खोले। मेरे मौला अगर कोई रिश्ता मिल जाता है तो नशे मिल जाते हैं। बेटी का रिश्ता हो रहा था, बाद में पता चला वो तो नशे ही था। अल्लाह ये बाप जवान बेटियों के बाप कहाँ चले जाए। मेरे मौला ये कहाँ चले जाए। रब्बे करीम तू रहमतें फरमा दे। अल्लाह तू रहमतें फरमा दे। अल्लाह रहमतें फरमा दे। अल्लाह मेरे मौला में तेरी रहमत की जरूरत है। अल्लाह 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 तेरी रहमत की बड़ी जरूरत है। अल्लाह अल्लाह तेरी रहमत की बड़ी जरूरत है।
اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کریم اللہ تیری رحمت دی بڑی لوڑی سانو، اللہ سانو تیری بڑی لوڑی، اللہ اللہ ہمیں تیری بڑمان جا ہمیں معافی دے دے، ہمیں معافی دے دے، ہمیں رسوا نہ کر، ہمیں رسوا نہ کر، ہمیں رسوا ہونے سے بچا دے۔ رب کریم بے روزگاریاں ختم کر دے، بے روزگاریاں ختم کر دے۔ اللہ تیرے سامنے کیا مسئلے ہماری کوئی حیثیت رکھتے ہیں؟ میرے مولا تو کن کہتا ہے کام بن جاتا ہے۔ ربا آج بھی اپنے اپنے کن کو حرکت دے دے، ہمارے مسائل کو حل کر دے، بے روزگاری ختم کر دے، قرضوں سے نجات دے دے، اللہ قرضوں سے نجات دے دے۔ میرے مولا تیری بھی رحمتوں کے بارے بارے جائے۔ اللہ مخلوق کو میرے چھوٹے سے عیب کا پتہ چل جائے، مجھ سے نفرت، مجھے میری ساری زندگی کے عیبوں کا پتہ ہے۔ اللہ میں تیری رحمتوں میں قربان جاؤں، تو پھر بھی مجھ سے نفرت نہیں کرتا، تو پھر بھی ہم سے نفرت نہیں کرتا۔ کریم اللہ ہمیں زندگی میں کبھی تنہا نہ چھوڑنا، کبھی زندگی میں تنہا نہ چھوڑنا۔ میرے مولا میرے اللہ ہم تیری رحمت کے بغیر کوئی فیصلے بھی نہیں کر سکتے۔ ربا اللہ ہمارا تو باپ بھی نہیں رہا، رب کریم اے اللہ سن فریاد سونے اللہ، تے اور سناوا کنوں، کون سنے گا؟ اگر آج تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ رب کریم رحمتوں کے در کھول دے، اے اللہ رحمتوں کے در کھول دے۔ اے اللہ یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، کریم پروردگار گناہ نہیں کرنا چاہتے، نفس اور شیطان گرا دیتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں۔ ربا آج تو رحمت کا حصار ڈال دے، حفاظت کا حصار ڈال دے۔ رب کریم گناہوں بھری زندگی سے جان چھڑا دے، جان چھڑا۔ میرے مولا ہم بچنا بھی چاہے تو نہیں بچ سکتے، رب کریم تو بچانا چاہے تو تو بچا سکتا ہے۔ اے اللہ ہمیں پتہ ہے یہ شیطان تیرا کتا ہے، یہ شیطان تیرا کتا ہے۔ اللہ جس سے تو ناراض ہوتا ہے اس سے کہتا ہے اس کو کاٹ لے۔ اے ربا ہم سے نہ ناراض ہو، ہم سے راضی ہو جا، اپنے اس کتے کو ہم سے دور کر دے، ہم سے دور کر دے۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا۔ میں انتہا کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ اللہ ہمیں گناہ کا موقع ہی نہ نصیب کر، ہمیں گناہ کے موقعوں سے بچا لے، رب کریم گناہ کے موقعوں سے بچا لے۔ کریم اللہ کریم اللہ کریم اللہ جوان بیٹی ٹیوشنیں پڑھنے جاتی ہے، رب میں آتی ہے، ماں باپ تو زندہ ہی مر جاتے ہیں۔ رب کریم تو رحمت نازل فرما، کہ اللہ تو رحمت نازل فرما۔ میرے مولا بوڑھا باپ رو رو کے کہتا ہے حضرت جی دعا کرو، میں کسی کو بتا نہیں سکتا۔ میرے مولا میرے اللہ ہم اگر کسی کو نہیں بتا سکتے تجھے تو بتا سکتے ہیں۔ اے اللہ نہیں ہوتے تو گھر میں ہوتا ہے، تو ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم نہیں ہوتے تو ہوتا ہے۔ اے اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت فرما، سب پر رحمت کی نظر فرما، سب پر حیا کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ گناہ کے دروازے ہم پر بند کر دے، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں پر بند کر دے۔
اے اللہ نیکی کی توفیق کے دروازے ہم پر کھول دے اللہ ہماری نسلوں پر توفیق کے دروازے کھول دے اے اللہ اس شاہ کے قافلے تیرے گھر کی طرف پہنچ رہے ہیں اللہ 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 سونے اللہ ہمارا مدابر میں کچھ نہیں جائے گا ہمارا کچھ بن جائے گا میرے مولا تیرے گھر کے بغیر اب رہا نہیں جاتا اللہ تیرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اب رہا نہیں جاتا دل میں بڑے دکھ ہے جو جا کے تیرے نبی کو سنانے ہیں اصل شہر مدینے میں سو دکھ دل دا حال سنے سو محمد شریف پہ سلام عرض کر کے بڑے دکھ سنا رہے ہیں بڑے دل میں دکھ ہے جو تیرے نبی میں جائے اصل شہر مدینے میں سو دکھ دل دا حال سنے سو اتھا نیندی بدی ہون ساڑی اسا رو رو عرض کرے سو ساکون واپس نہ بھیجو اسا آئی مار رکھے سو اللہ مدینے جا کے کون واپس آنا چاہتا ہے اللہ دل کی تمنا ہے ریاض الجنہ میں سر سجدے میں ڈالا ہو قریب اللہ اے اللہ مدینے کی ریاض الجنہ میں سجدے کی حالت میں شہادت کی موت عطا کر دینا شہادت کی موت عطا کر دینا اللہ جنت البقیع کو ہمارا مدفن بنا دینا جنت البقیع کو ہمارا مدفن بنا دینا جنت البقیع کو ہمارا مدفن بنا دینا قریب اللہ قریب اللہ قریب اللہ بڑے لوگ ہیں جو جادو کی پریشانی میں مبتلا ہے یہ دکھیارے کہاں چلے جائے میرے مولا اے اللہ تو اگر رحمت کر دے یہ جادو کیا حیثیت رکھتے ہیں اے اللہ تو تیری ایک نگاہ کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال ہے اے اللہ تو رحمت کر دے تو یہ جادو ابھی ختم ہو جائے یہ اثرات ابھی ختم ہو جائیں گے اے اللہ وہ رحمت کی نظر ڈال دے اے اللہ وہ رحمت کی نظر ڈال دے اے اللہ وہ رحمت کی نظر فرما دے اے اللہ ہمیں قبول فرما لے اے اللہ ہمیں دین کے لیے قبول فرما لے اے اللہ ساری زندگی تیرا میرا سے بن کے جینا چاہتا ہوں اے اللہ گلی گلی نگر نگر شہر شہر بستی بستی تیرے نام کے ہوکے لگانا چاہتا ہوں اے اللہ ہمیں قبول فرما لے اے اللہ اس دل میں کوٹھیاں کاروں کی کوئی حسرت نہیں رہی اے اللہ حسرت ہے تو تیرے مکے اور تیرے محبوب کے مدینے بار بار آنے کی حسرت ہے یا حسرت ہے تو تیرے نام کو در در پہنچانے کی حسرت ہے کہ اے اللہ ہمیں قبول کر لے اے اللہ ہمیں قبول کر لے اے اللہ میرے عیبوں کو نہ دیکھ اپنی رحمت کو دیکھ اے اللہ اپنی رحمت کو دیکھ ہمیں قبول فرما لے اللہ ہماری نسلوں کو قبول کر لے کریم پروردگار قرآن کے آنے والی نسلوں میں جاری فرما دے حدیث پاک کے فیض کو ہماری قیامت تک آنے والی نسل کر دے اے اللہ نسبت شریفہ کے فیض کو ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں میں جاری کر دے اے اللہ نسبت پیدا فرما دے اے اللہ اس گھر میں اپنی رحمت سے نازل فرما اے اللہ
اس گھر کا ایک ایک بچہ اس فقیر سے محبت کرتا ہے، اے اللہ اس فقیر سے محبت کرتا ہے، فقیر کچھ نہیں دے سکتا، لیکن اللہ فقیر کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں، لیکن اللہ تو زمین و آسمان پر اپنی رحمت کے خزانوں کا منہ کھول دے، کہ اللہ رحمت کے خزانوں کا منہ کھول دے۔ کریم پروردگار فقیر نے جس کو ذکر تلقین کیا ہے، توبہ کروائی ہے، اے اللہ سب دے دے، استقامت دے دے، وہ ملک میں ہو یا بیرون ممالک میں ہو، اللہ سب کو استقامتیں دے دے، اے اللہ سب کو ذاکر بنا دے، سب کو ان دعاؤں میں شامل کر دے، سب کو ان برکتوں میں شامل کر دے، اے اللہ جن کے حقوق ذمہ آتے ہیں اللہ ان کو بھی شامل فرما دے، کل قیامت کے دن ان کے حقوق سے سبق دوش کر دینا، اللہ ان کے حقوق سے سبق دوش کر دینا، اے اللہ ہمارے حاجی صاحب کو صحت عطا فرما، اے اللہ صحت عطا فرما، میرے مولا ان کے دل کی تمنا ہے کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں، میں اللہ تیرے گھر کے طواف کروں گا، تیرے گھر کے طواف کروں گا، سونے ربا اپنی رحمت سے صحت پر بحال کر دے، صحت پر بحال کر دے، اے اللہ صحت پر بحال کر دے، اے اللہ ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، اے اللہ دوستی کے رنگ میں جو دشمنی کرنے والے ہیں ان سے بھی محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے لیے دین کا کام کرنا آسان فرما، جو کر رہے اسے قبول فرما، اے اللہ پورے عالم کے لیے ہمیں قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما، ہمارے لیے راہیں ہموار فرما، جن اسباب کی ضرورت ہے مسخر فرما، جیسے بھی ہے مسخر فرما دے، اے اللہ ہمیں گجرانوالہ میں ایک خانقاہ کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، اللہ اپنی رحمت سے ایک مقبول جگہ عطا فرما، مقبول جگہ عطا فرما، اے کریم اللہ ہمارے حجدہ برکاتہ العالیہ کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، اے اللہ ان کے سائے کو ہمارے اوپر سلامت فرما، دراز فرما، عطا فرما، اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمتوں کے صدقے قبول فرما، اے رب کریم اے اللہ ہم نے تھوڑا مانگا ہے ہمیں زیادہ عطا فرما، ہم نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا ہے تو ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اللہم صلی اے اللہ اس گھر میں اس محلے میں اس شہر میں یہ نیکی کا چشمہ جاری ہو چکا ہے، اے اللہ اس کو تا صبح قیامت جاری و ساری فرما، تا صبح قیامت جاری و ساری فرما، جہاں جہاں مجالس ذکر شہر میں یا بیرون شہروں میں جاری ہو چکی ہے اے اللہ سب کو قبول فرما، سب کو تا صبح قیامت جاری و ساری فرما، اے اللہ فقیر نہ رہے لیکن اے اللہ ان محافل کو جاری و ساری رکھنا، اے اللہ ان محافل کو جاری و ساری رکھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا تقبل انکا انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی، اے اللہ بہت سارے ساتھیوں نے قربانی کے معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اے اللہ ان کے تعاونوں کو قبول فرما، اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، اولادوں میں برکتیں عطا فرما، عزتوں میں برکتیں عطا فرما، صحت میں برکتیں عطا فرما، رحمتوں بڑا معاملہ فرما، اے اللہ ان کی امیدوں سے بڑھ کے ان کو اجر اور بدلے عطا فرما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔